ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات سے متعلق، اور اس میں یہ پروگرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام نہ صرف یہ کہ لائیو نشر کیا جاتا ہے بلکہ انٹریکٹیو بھی ہے۔ تو لائیو سے مراد تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے اور اسی وقت یہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اور اس گفتگو کے دوران جب ہم جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات اور بنیادی عقائد سے متعلق بات کرتے ہیں تو ہماری ٹیلی فون لائنز اس وقت اوپن ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بذریعہ ٹیلی فون اس وقت رابطہ کر کے ہم آپ کی کال یہاں پہ سنتے ہیں۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمارے ناظرین آپ کی آواز کو، آپ کے سوال کو آپ ہی کی آواز میں سنتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ہمارے جو پینل میں تشریف فرما علماء ان سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو ہر پروگرام کا جو ہے وہ ایک ہم موضوع رکھا کرتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہم جنرل ہے، اس طرح سے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات، بنیادی جو حضور کے ارشادات ہیں ان سے متعلق، اور اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات وہ ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو آپ کو میں رابطے کی تفصیلات اس وقت آپ کو اسکرین پہ بھی ہم دکھائیں گے۔ آپ کو میں زبانی بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو اس کے لیے ٹیلی فون نمبر ہے 00442086878010۔ اس وقت آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ 00442086878010۔ فیکس کے ذریعے بھیجنے کے لیے جو نمبر ہے وہ بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس quest@mta.tv، اور اگر آپ ٹیکسٹ میسج بھیجنا چاہتے ہیں پروگرام کے دوران یا ہفتے بھر کے دوران تو اس کے لیے نمبر آپ کو ٹیکسٹ میسج کے لیے بھی نظر آ رہا ہے، یہ ہے 004477559379۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مبارک فرمان سے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تاریخی لحاظ سے تو پچھلے 120-21 سال جب سے کہ جماعت احمدیہ قائم ہے، تو اس وقت سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت نہ کی گئی ہو، اور مختلف ادوار میں کی جاتی رہی، لیکن جس دور میں بھی مخالفت ہوئی اس میں ایک قدر مشترک ضرور رہی۔ ادوار بدلتے رہے لیکن اس میں ایک قدر مشترک ضرور رہی کہ بنیادی سہارا بنایا گیا تحریف کو، یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تحریف کر کے، ان کو تبدیل کر کے، ان میں سے الفاظ حذف کر کے، ان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے نکال کے دکھایا گیا، لوگوں کو بددل کیا گیا اور لوگوں تک غلط تعلیم پہنچائی گئی۔ جس دور میں، جو کہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، جب مناظرے کا دور تھا، تو مناظرے میں جو مناظرین تھے غیر از جماعت مخالفین معاندین، وہ یہ کرتے رہے پبلکلی۔ اس کے بعد پھر جب اخبارات اور رسائل کا زمانہ آیا تو اخبارات اور رسائل میں بھی اسی طرح سے اس کو شائع کرتے رہے، غلط انداز میں اس کی تحریف کر کے، سیاق و سباق سے ہٹا کے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو اس دور میں بھی بینے ہی اسی طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت تحریرات میں تحریف کر کے انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، لوگوں کو بددل کیا جاتا رہا اور لوگوں کو مشتعل کیا جاتا رہا اور انہیں مجبور کیا گیا، اس حد تک کہ وہ احمدیوں کی جان تک لینے سے نہیں چوکتے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مبارک ارشاد سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں، یہ بھی میرے لیے ایک نشان ہے، کیونکہ انہی کی کتابوں میں یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی موعود جب ظاہر ہوگا
تو اس کو لوگ کافر کہیں گے اور اس کو ترک کر دیں گے، اور قریب ہوگا کہ علماء اسلام اس کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد الفسانی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں، اور شیخ محی الدین ابن العربی صاحب نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے۔ سو اس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود ہزار ہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لیے دکھلائے، پھر بھی میں سخت تکذیب کا نشانہ بنایا گیا ہوں، اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح معنی محرف مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صد ہا اعتراض کیے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں، اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہوں اور توہین کرتا ہوں، اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایت خدا تعالیٰ کے جناب میں ہے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ میں مظلوم ہوں۔ اب یہاں سے ہم چلیں گے اپنے پروگرام کی طرف۔ آج یہاں پہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، پروگرام میں آپ ٹیلی فون کر کے ہم سے رابطہ کر سکیں گے۔ ٹیلی فون لائنز اگرچہ اب سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، لیکن پروگرام کا ہمارا لے آؤٹ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ ہم پہلے آغاز میں کچھ بنیادی تعلیمات سے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ تو آپ اگر چاہیں تو اب بھی فون کر کے ٹیلی فون لائن پہ، اس سے ذرا یہ ہوگا کہ آپ کا جو انتظار کا دورانیہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا، لیکن ہم پہلے یہاں پہ کچھ گفتگو تقریباً پہلے 15-20 منٹ گفتگو کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ تو چاہیں تو اب تب فون کر لیں، چاہیں تو ابھی بھی فون کر کے آپ ٹیلی فون لائن پہ ہولڈ کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے آج یہاں پہ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، مکرم محترم مولانا عبد المجید عامر صاحب، اور مکرم محترم مولانا عبد المومن طاہر صاحب۔ آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم یہاں سے پروگرام کو اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، پہلا سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ناظرین فون پہ پروگرام کے دوران بھی کرتے رہے ہیں، اور اکثر ویسے بھی ہمیں سننے پڑھنے کو بھی ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض جو بڑا عام اعتراض کامن بہت ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ نعوذ باللہ مختلف ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ یہ مان بھی لیں کہ ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، تو ایک بڑا مزہ کا خیزہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کہتے تو محمد رسول اللہ ہے، لیکن محمد سے مراد محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کوئی اور ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اس کا جواب سال ہا سال سے یہ دیتے چلے آئے ہیں کہ ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، اور اللہ سے مراد کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، محمد سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ لیکن اب یہ کہ ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور ایک عجیب اس کو ہم ڈیڈ لاک کسی کیفیت کہہ سکتے ہیں، وہ اس چیز پہ مصر ہیں کہ ہمارا وہ کلمہ نہیں ہے۔ ہم اس چیز پہ مصر ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہی ہمارا کلمہ ہے۔ تو اس میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، کس طرح قائل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے مقدس ناموں کی قسم کھا کر اس بات کا صدق دل سے یقین رکھتے ہیں، اور اس بات کا ہمیشہ بآواز بلند اقرار کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا کلمہ وہی کلمہ ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو عطا فرمایا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں، حلف اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کلمے کے سائے میں بسر ہوتا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری آواز نہیں، بلکہ آج دنیا کے 195 ملکوں میں آباد کروڑوں احمدیوں کی ایک ہی آواز ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اور اسی کلمے پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس دنیا سے گزریں گے۔ اب یہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارا کلمہ نہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب ثبوت تو یہ ہے کہ جب 120 سال ہو گئے ہیں جماعت کو قائم ہوئے، ہر روز تحریر میں، تقریر میں، زبانی گفتگو میں یہ کلمہ دنیا جہان کے کونے کونے میں بلند کیا جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ جماعت کی کتابیں ہیں، مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو لے لیں، حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے خلفاء کی کتابوں کو لے لیں، اس کے علاوہ جماعت کے علماء کی کتابوں کو لے لیں، کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی رسالے کو اٹھا کر دیکھیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ پر جب بھی کلمہ کا ذکر آئے گا یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھائی دے گا، کوئی اور کلمہ نہیں دکھائی دے گا۔ جماعت احمدیہ میں بچے بھی ہیں جو بڑے معصوم ہوتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، ان سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی،
ان سے غلط بات کہلوائی نہیں جا سکتی. ان بچوں میں سے کسی بچے سے آپ جا کے کوئی غیر احمدی پوچھ لے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہی بات ہوگی. پھر اس پہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے. 24 گھنٹے ساری دنیا میں اس کی نشریات جاتی ہیں.